جو شعلہ ماشاءاللہ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں. نعرہ تکبیر، آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت، سرکار صدیق اکبر، مولانا محمد اشفاق صاحب کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھ لیجیے. سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے. سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جانتا ہے تقریر کرنے نہیں آیا تھا، صرف سننے کے لیے آیا تھا. یہ ایک حقیقت اللہ جانتا ہے. صرف اسی نیت سے آیا تھا کہ مجھے حضرت کی تقریر سننا ہے ظہیر احمد اصباہی صاحب کی، کیونکہ میں نے حضرت کو یوٹیوب پر ایک مرتبہ سنا تھا اور دل باغ باغ ہو گیا تھا سن کر. لگا کہ بہت شاندار بیان سننے کو ملے گا. افسوس ہو رہا ہے لوگوں کو دیکھ کر کے، اتنی سردی ہے مانتا ہوں، لیکن اسی سردی میں بھی کوئی گانے باجے کی محفل ہو یا کہیں پر ڈانس ہو رہا ہو یا کہیں پر کچھ لوگ نکل کر چلانے ہی لگتے ہیں. بلکہ مجھے وہ بادشاہ کا واقعہ یاد آیا. ایک بادشاہ تھا، مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جب وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ مسجد میں چند نمازیں ہیں. مؤذن صاحب سے پوچھا کہ اذان ہو گئی؟ جواب دیا ہاں ہو گئی اذان. کہا ایک بار اور دو. تو اس بادشاہ نے جب دیکھا ایک مرتبہ اور اذان دو تو مؤذن صاحب نے کہا اذان تو میں دے چکا ہوں، دوبارہ کیوں؟ کہ ایک بار اور دے دو. وہ مؤذن صاحب کھڑے ہوئے، اذان جیسی ہی دی، چند سیکنڈ نہ گزرے تھے پوری مسجد بھر گئی اور لوگ چلے آئے. سبحان اللہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، حیران ہونے کی ضرورت ہے. تو پوری مسجد بھر گئی اور ہر کوئی یہ کہنے لگا وہ مؤذن صاحب اذان تو پہلے ہی ہو گئی، دوبارہ کیوں دی؟ مطلب وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ نماز پڑھنے آئے تھے، بلکہ مؤذن صاحب کو ان کی غلطی بتانے کے لیے آئے تھے. تو آج امت مسلمہ کا مزاج ہی ہو گیا ہے، ہم غلطی خود کی کبھی نہیں دیکھتے، دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں. دقت ہماری کو. تو اب ہم پریشان یہاں پر ہیں. ابھی یہیں پر ایک اذان اور ہو جائے تو ابھی چلے آئیں گے لوگ، ارے اذان ہو رہی ہے اس ٹائم کون اذان دے رہا. لیکن پہلی اذان کی آواز آئی تھی، بادشاہ نے کہا پہلی اذان کی آواز آئی تھی، کہاں آئی تھی؟ تو کہا پھر اس وقت کیوں نہیں آیا تھا؟ واللہ ہی نے تو بلوایا تھا. تو حیرت کی بات وہی ہے کہ آج مسلمان کا مزاج یہ ہو گیا. حضرات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میں تقریر کرنے بالکل بھی نہیں آیا تھا، یہاں حاضر ہوا تھا صرف سننے کے لیے. لیکن جب میں یہاں بیٹھا اور عبد الواجد بھائی نے میرا نام کہا کہ کچھ دیر حضرت کا بیان، تو میں نے کہا بیان نہیں کروں گا، حصول برکت کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں بس. یہ مقصد دے کر کے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل کے تعلق سے وہاں ذکر ہو حشر کے میدان میں کہ جلدہ کالونی میں مدینہ مسجد کے اندر سرکار سیدنا ابو بکر کا ذکر ہو رہا تھا، اس ذکر کے اندر الحمدللہ مجھے بھی ذکر کرنے کی سعادت مل گئی. اس مقصد کے طور پر کھڑا ہوا ہوں. اور برادران ملت اسلامیہ کیا سمجھتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ افسوس کی بات ہے، مسلمانوں نے اہل سنت کو جاننا چاہیے کہ ہم پر سب سے بڑا احسان اگر کسی کا ہے تو یقیناً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اور نبیوں میں کسی کا احسان اتنا بڑا نہیں ہو سکتا. وہ کہ جتنے لوگوں پر احسان ہے وہ تمام لوگوں پر اسلام کا احسان ہے. مجھ پر اگر احسان ہے اسلام کا احسان ہے، ان پر اگر احسان ہے اسلام کا احسان ہے، اگر آپ پر احسان ہے اسلام کا احسان ہے، اگر تمہیں عزت ملی ہے اسلام کی بدولت ملی ہے، اگر شہرت ملی ہے اسلام کی بدولت ملی ہے، اگر تم چاہے جاتے ہو اسلام کی بدولت چاہے جاتے ہو، تمہارا نام ہوتا ہے اسلام کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن ابو بکر صدیق لوگ جس کی شان یہ ہے کہ اللہ اکبر تم پر اسلام کا احسان ہے اور ابو بکر کا اسلام پر احسان ہے. ابو بکر کا اسلام
اسلام پر احسان ہے. برادران ملت اسلامیہ ابھی آج سن رہے تھے عبد الواجد بھائی کی زبانی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے ہیں ہجرت کی رات کے اندر, تو آپ نے ابھی سماعت کیا ہے کہ جب ہجرت کی رات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں جا رہے تھے, کبھی آگے ہوتے کبھی پیچھے ہوتے, اور پھر اسی بیان میں انہوں نے کہا کہ جب غار ثور آیا, غار ثور دیکھنے والے یہاں بہت سارے لوگ ہیں کیونکہ یہاں یہ دیکھیں غار ثور پہنچانے والے لوگ موجود ہیں. بہت دنوں کے بعد آیا ہوں میں, بہت دن نہیں بہت سالوں کے بعد, کورونا آ گیا تھا ورنہ ہر سال 2-3 حاضری ہو جاتی تھی. تو اللہ کا شکر بہت سالوں کے بعد یہ صورت دکھی ہے اعجاز بھائی کی, بہت سالوں کے بعد وہ نوشاد بھائی نظر آئے, بہت سالوں کے بعد شیری ڈاکٹر شیری صاحب نظر آئے, اور ندیم بھائی نظر آتے ہیں, لیکن محفل میں بہت سالوں کے بعد یہ بھی نظر آئے. تو بہرحال یہ لوگ سب جانے پہچانے, تو بہت سالوں کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ غار ثور دیکھو میرا, بہت سارے لوگوں نے چڑھائی چڑھنا ہے, اوپر سب کو چڑھنا, سب تمنا کرتے جانے کی, میں نے تمنا کیا, آپ نے بھی تمنا کی. جب وہاں پہنچے تو آج دیکھو غار ثور کو کس طرح کی, بالکل سیدھا راستہ ہے, چلنا دشوار ہے. سرکار سے عرض کیا ابو بکر نے, یا رسول اللہ میرے کاندھے پر سوار ہے. ابھی سنا آپ لوگوں نے, میں سوچ رہا تھا کہ ابو بکر کو نہیں معلوم تھا کہ حضور چلتے ہیں تو پتھر پر قدم رکھتے ہیں تو پتھر موم ہو جاتے ہیں. تو نشان تو ابو بکر کے پیر کے پڑتے اور سرکار کے پیر کے پڑتے, تو یار کوئی اور جگہ پڑتے, راستے میں پڑ جاتے, وہاں کاندھے میں بٹھا لیتے, تو وہاں راستے میں کاندھے میں نہیں بٹھایا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پیر پڑ رہے ہیں. ایک بات آپ کو میں بتا دوں, ہم چلتے ہیں ہمارے قدم کے نشان زمین پر پڑتے ہیں, مصطفیٰ چلتے ہیں زمین پر قدم کے نشان نہیں لیکن پتھر پر قدم کے نشان پڑ جاتے ہیں. کاندھوں پر بٹھایا کیوں, وجہ کیا ہے؟ تو برادران ملت اسلامیہ میرا وجدان کہتا ہے, میری عقیدت کہتی ہے, میری محبت کہتی ہے کہ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غار ثور کو دیکھا تو سوچا اس پر جب چڑھوں گا تو گرنے کا اندیشہ ہے, اس لیے حضور کو کاندھے پر بٹھا لو, کیونکہ حضور جس کے کاندھے پر ہو وہ نہ یہاں گر سکتا ہے نہ وہاں گر سکتا ہے. تو اپنے آپ کو گرنے سے بچانے کے لیے حضور کو کاندھے پر بٹھایا, ورنہ وہ تھکے گا, وہ تھکیں گے جن پر قرآن نازل ہوا ہو. ارے یار پہاڑوں نے انکار کر دیا تھا قرآن کے لینے سے, ہاں دوسری چیزوں نے انکار کر دیا, لیکن رسول اللہ کے قلب مبارک نے کہا لے لیا. تو وہ تھکنے والے ہیں اے جن کی مبارک کاندھوں پر ساری کائنات کا بوجھ ہے, لیکن وہ نہیں تھکتے. اس کے باوجود ابو بکر کے کاندھے پر ایک وجہ اور بتا, کیونکہ حضرت آنے والی تھوڑی دیر میں مجھے معلوم ہے, تو میں چند منٹوں کے لیے حاضر ہوا, لیکن بات آ رہی ہے سیدنا ابو بکر صدیق کی. اور ایک بات میں بولوں کہ اگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مجھے بیان کرنے کے لیے کھڑا کر دیا جائے, مجھ جیسے کم علم ہو تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کم سے کم 4 راتیں بیان کر سکتا ہوں, کم سے کم 4 راتیں, اور لگاتار بیان کر سکتا ہوں. یہ اللہ پاک کا کرم ہے, کیونکہ ان کا ذکر کرتا ہوں نا, دل کہتا بس کرتے چلے جاتے ہیں اور نئی نئی چیزیں ذہن میں آتی جاتی ہیں. تو بات میں عرض کروں, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاندھے پر بٹھایا. میرے آقا نے بھی کسی کو کاندھے پر بٹھایا تھا, میرے سرکار نے کسی کو کاندھے پر بٹھایا تھا, اور جس کو دیکھ کر حضرت عمر نے کہا تھا نعم المرکب, کتنی اچھی سواری ہے. تو میرے مصطفیٰ نے کہا تھا نعم الراکب, سوار دیکھو کتنا اچھا. سرکار کو کاندھے پر بٹھایا. جب سرکار نے امام حسین کو کاندھے پر بٹھایا تو امام حسین کے قدم یہاں تھے, سرکار کے سینے پاک پر. سرکار کو جب ابو بکر نے کاندھے پر بٹھایا تو ابو بکر کے قدم یہاں, ابو بکر کے سینے پر میرے مصطفیٰ کے قدم تھے. وہ قدم جو عرش اعظم پر گئے ہیں وہ ابو بکر کے سینے پر ہے. اب ابو بکر کے سینے پر جب قدم آئے تو ابو بکر کا سینہ کتنا عظمت والا ہوا معلوم ہے؟ ابو بکر کا سینہ کتنا عظمت والا ہوا, ذرا غور کرے. ابو بکر کا سینہ کتنا عظمت والا ہوا. جب ابو بکر کے سینے پر مصطفیٰ کے قدم آئے تو ابو بکر کا سینہ اتنا عظمت والا ہوا. حضرت ابو بکر کے بعد ایک اور صحابی کا نمبر ہے ہمارے یہاں,
ہم کہتے ہیں ابو بکر کا پہلا نمبر، عمر کا، عثمان کا. ابھی چند دنوں کی بات ہے، میں لطف کی بات یاد ہے مجھے بتاؤں. میں بازار سے گزر رہا تھا، کوئی چیز خریدنے لگا، پاس میں بخرا اس کی دکان تھی. اس نے مجھے سلام دیا، جواب نہیں دیا میں نے. وہ قریب آیا، کہنے لگا سلام کا جواب نہیں دیا آپ نے. تو میں نے کہا کہ ہاں نہیں دیا. کہنے لگا کیوں؟ تو میں نے کہا آپ کے سلام کا جواب میں نہیں دے سکتا. کہنے لگا کوئی غلطی ہوئی ہم سے؟ میں نے کہا نہیں بظاہر کوئی غلطی نہیں ہوئی. تو کہا پھر کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا بتاؤں. کہا بتاؤں. میں نے کہا سنیں گے آپ؟ مجھے ہاں سنوں گا. میں نے کہا اس لیے جواب نہیں دیا، میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے. کہنے لگا بتاؤں کیا سوال؟ میں نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، کیا مانتے ہیں آپ ان کو؟ یہ ابھی 2-3 دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں. یہ یہیں پر جو بہرا رہتا ہے، وہ جو کلر بیچتا ہے. میں نے کہا کیا مانتے ہیں آپ؟ کہنے لگا ہم کچھ نہیں مانتے. بولو معاذ اللہ. کیا بولا؟ ہم کچھ نہیں مانتے. میں نے کہا کہ تم کچھ نہیں مانتے تو ہم تمہیں مسلمان نہیں مانتے. تو کہنے لگا مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا جو قرآن کی آیت کا انکار کرے، جو قرآن کی آیت کا انکار کرے کیا وہ مسلمان ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں. میں نے کہا اسی مسلمان ہے؟ کہنے لگا نہیں مسلمان نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر بھی قرآن کی آیت کا انکار کیا اس لیے آپ بھی مسلمان نہیں. کہنے لگا کون سی قرآن کی آیت کا میں نے انکار کیا؟ میں نے کہا 24واں پارہ اٹھاؤ، دوسری آیت پڑھو. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے کہ ابو بکر صدیق ہے، ہم ابو بکر کو صدیق مانتے ہیں. تم کہتے ہو کچھ نہیں مانتے، تم نے قرآن کی آیت کا انکار کیا، اور جو قرآن کی آیت کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. تو قرآن کی آیت کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اور میں نے کہا لطف کی بات تو یہ ہے، لطف کی بات تو یہ ہے کہ اس آیت کی 5 تفسیریں ہیں. اس آیت کی 5 تفسیریں ہیں. ایک عبداللہ ابن عباس نے کی، ایک عبداللہ ابن مسعود نے کی، ایک عبداللہ ابن عمر نے کی، اور ایک کسی اور صحابی نے کی. صحابوں نے جب کی تو کسی نے کہا اس آیت سے بالصدق سے مراد اللہ پاک ہے اور صدق سے مراد رسول اللہ ہے. کسی نے کہا بالصدق سے مراد حضرت جبریل ہے اور صدق سے مراد رسول اللہ ہے. لیکن میں نے کہا وہ مولا علی جس کے نام کا تو گردن بڑھتا ہے، کہتا ہے مولا کو ماننے والے ہیں، وہ مولا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس آیت سے بالصدق سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے اور وہ صدق سے مراد ابو بکر صدیق ہے. میں نے کہا مولا علی کو مان تو مولا علی کی مان، مولا علی کو مان تو مولا علی کی مان. اور مولا علی کیا کہتے ہیں؟ بخاری شریف، بخاری شریف ہے. مولا علی کی بارگاہ میں ان کا بیٹا آیا جس کا نام تھا محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کہیں کہ 2 بیٹوں کا نام سنا تھا، امام حسین امام حسن تیسرے پہنچ گئی ہے نا. تو بتا دوں مولا علی کی ایک بیوی نہیں تھی. سیدہ فاطمہ کے بعد مولا علی نے 5 نکاح کیے، تو 6 بیویاں تھیں. اور مولا علی کے صرف 3 یا 2 بچے نہیں تھے بلکہ 32 بچے تھے مولا علی کے. امت کو بڑھانے کا کام مولا علی نے خود کیا ہے، کرنا بھی چاہیے. اچھی بات، امت بڑھے گی تبھی تو فائدہ ہوگا. ہاں بڑھنا چاہیے، لیکن بڑھا کر چھوڑ مت دو گلی کوچوں کے اندر. انہیں بتاؤ کہ مولا علی والے ہیں ہم لوگ. تو مولا علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ مولا علی کی بارگاہ میں بخاری شریف ہے. آ کر پوچھا، وہ اجمیر کے اندر میں وہ کہتا اپنے بچوں کو بخاری پڑھاؤں. نام نہیں لوں گا میں، پہچان لیا جو امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کیا تھا. کہتا ہے بخاری پڑھاؤ. میں نے بخاری جو ترجمہ کہا ترمذی پڑھاؤ. اس کا جواب دیا میں نے نیٹ پر ہے. میں نے کہا بخاری میں بھی لکھا ہے کہ امیر معاویہ جو ہے نا وہ کاتب وحی ہے، اور ترمذی میں بھی لکھا ہے کہ امیر معاویہ
یہی پڑھا دے، تو خود تو پڑھ لے یار، پھر دوسروں کو پڑھانا. یہ ہمارے ایمان کا ان پر احسان ہے، یہ ہمارے ایمان کا ان پر احسان ہے. ورنہ یار امام احمد رضا کا ہم پر احسان ہے. خدا کی قسم جس سمجھ آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں، کہیں بھی چلے جاؤ، کدھر بھی چلے جاؤ امام احمد رضا کی توتی بولتی ہے. ہاں جدھر بھی چلے جاؤ امام احمد رضا. تو میں بخاری شریف میں کہ مولوی سے پوچھا امت میں سب سے افضل کون؟ یا مولا جی کو مانو میں نے کہا تو مولا جی فرمان دے ابو بکر. پھر پوچھا اس کے بعد تو کہا عمر. پھر محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں رک گیا، میں نے سوچا آپ کسی اور کا نام لے لیں گے تو میں نے پوچھا نہیں، میں خاموش ہو گیا اور میں نے ڈائریکٹ کہا پھر تو آپ ہی ہوں گے نا. تو مولانا کائنات نے فرمایا نہیں، میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، مجھ سے اوپر بھی اور لوگوں کے رتبے ہے. برادران ملت اسلامیہ آگے، برادران ملت اسلامیہ نعرہ تکبیر، رسالت، سنت، سنگ اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بیٹھے آپ ذرا، جس شخصیت کا ہمیں انتظار تھا وہ جلوہ گر ہو چکے ہیں. پورا کر لیتا ہوں ایک منٹ. مہمان خصوصی ہمارے آ چکے ہیں، یہ ان کی تمنا ہے تو بس دو بات کریں اور میں آگے چلا گیا نا سر دوسری طرف. میں نے بولا تو سیاح باتیں بول سکتا ہوں، میں ہم رہتا ہوں ہوگا سنگی جی انشاءاللہ. تو اٹھا لیجیے نا. چلیے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادری جوڑی والکرم وآلہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر توجہ ہے، میں بول دوں بس میری بات ختم کروں. تو صدیق اکبر نے بٹھایا تھا نا. اب قدم کہاں لگ رہے تھے؟ یہاں. میں ایک بہترین نقطہ دینا چاہتا ہوں بس، اس کے بعد بات کروں. صدیق اکبر کے سینے پر قدم لگ رہے تھے نا، کس کے؟ یار حضور کا قدم غوث اعظم کے کاندھے پر لگا تھا. ہاں لگا تھا نا. تو کیا ہوا کہ تمام ولیوں کی گردن پر غوث اعظم کا قدم ہے. وہیں ایک بار لگا، ذرا سی دیر لگا، اور یہاں قریب 3,500 فٹ کی بلندی ہے نا، اتنی بلندی، اور اتنی بلندی پر صدیق اکبر لے کر چل رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ حضرت کے چہرے کی زیارت کریں بس 2 منٹ کی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کے پاس آئیں. تو صدیق اکبر لے کر چل رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں قاعدہ ہے کہ نمبر 1 کون؟ حضور کے بعد تمام انبیاء رسولوں کے بعد نمبر 1 صدیق اکبر، دوسرے نمبر پر فاروق اعظم ہے نا، تیسرے پر عثمان غنی اور چوتھے پر مولا علی. اور الحمدللہ یہ کوئی ہمارا اپنا گڑھا ہوا عقیدہ نہیں بلکہ خود مولا کائنات کا حکم ہے. میں نے کہا یار اس سے عاجزی سے میں نے کہا تو کہتا ہے میں کچھ نہیں مانتا. مولا علی نے 2 سال تک ان کے پیچھے نماز پڑھ کر کہا میں ابو بکر کو اپنا امام مانتا ہوں. امام ماننے والے کے بارے میں تو کہتا کچھ نہیں مانتا. تو مولا علی صدیق اکبر نے کاندھے پر لے کر چلے. اب ہمارے جو دوسرا نمبر ہے سیدنا فاروق اعظم، ان کی شان کیا ہے؟ ان کی شان یہ ہے، حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو ان کی شان یہ ہے، حضور نے فرمایا جس راستے سے فاروق گزرتا ہے اس راستے سے شیطان نہیں آتا. جتنے بھی فاروق اعظم کے نام سے چلنے والے ہیں سمجھ لینا وہی ہے جو اس راستے پر نہیں آتا. ٹھیک ہے تو نہیں آتا. اب صدیق اکبر نے یہاں اٹھایا، فاروق اعظم کا رتبہ اتنا بڑا، حضور فرمائے میرے بعد
اگر کوئی نبی ہوتا تو فاروق اعظم ہوتے. فاروق اعظم سے پوچھا گیا او عمر تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں کاش کہ میں انسان نہ ہوتا. سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں کاش کہ میں ابھی کے گھر میں گھرانے میں اس کے خاندان میں پیدا نہ ہوتا. فاروق اعظم کہتے ہیں کاش کہ میں خطاب کا بیٹا نہ ہوتا. تو فاروق اعظم سے پوچھا گیا کہ تم کیا ہونا چاہتے ہو؟ تو فاروق اعظم کہتے ہیں خدا کی قسم میں کاش کے صدیق اکبر کے سینے کا ایک بال ہوتا. جو حضور کے قدم لگے تھے تو فاروق اعظم بال بننے کو لیے تیار ہے. رہبران ملت اسلامیہ اس ابو بکر صدیق کی محفل ہے اور دیوانے اتنے خاموش ہیں. ہاتھ یوں کرنا پڑ رہا تب کہتے سبحان اللہ. ہاتھ ایسے کرو تب کہتے سبحان اللہ. ارے بغیر ہاتھ کے بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ سن کر ابو بکر صدیق اپنی انوار سے کہے یا رسول اللہ دیکھو آپ کے غلام میرا ذکر کر رہے ہیں. بس اس سے لطیفہ دکھا دو ہم انشاءاللہ